رسول اللہ صدر تقریب خانوادہ رسول کے چشم چراغ عزت مآب پیر سید دلیر حسین شاہ صاحب بسط اللہ ظلالہ مؤسس و بانی ادارہ ہادہ زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ نوازران شریف محترم المقام پیر سید قمر حسین شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد چشتی صاحب جملہ مہمانان گرامی مرتبت، میں سب سے پہلے قبلہ حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مقدس مجلس کے لیے مجھے دعوت دی۔ ثانیاً آپ سے التماس ہے کہ بڑی توجہ سے گفتگو سماعت کیجیے۔ دبئی کے سابق وزیر اوقاف سے کسی نے پوچھا اتحتفلون، کیا آپ میلاد کی محفل سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دبئی کے سابق وزیر اوقاف ہیں، انہوں نے حدیث نور کی ری ایبلیٹیشن پر کام کیا، اس کی بازیابی پر، عاشق رسول۔ ان سے پوچھا کہ اتحتفلون، کیا آپ میلاد مناتے ہیں؟ انہوں نے کہا نعم، ہم میلاد مناتے ہیں۔ نحتفل فی کل سنۃ وفی کل شہر وفی کل اسبوع وفی کل یوم۔ انہوں نے کہا تم سال میں ایک بار میلاد مناتے ہو، ہم سارا سال حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد ایک سمبولک ٹرم ہے حضور کا مقام سمجھنے۔ بدقسمتی سے ہماری محافل، ہماری گیدرنگ یہ نالج لیس ہو گئی ہیں، لوگ علم سیکھ کر نہیں جاتے، نعرے لگائے بیچارے دیوانوں کی طرح اور چلے گئے، کچھ سیکھ کر جایا کریں۔ آج میں نے ایک حدیث خطبہ کے دوران تلاوت کی ہے اور ایک قرآن کی آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 107، اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہمارا حبیب مکرم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ باتیں آپ اپنے ریکارڈ میں رکھنا، سارے لوگ میں بڑے سادہ انداز میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، ہم نے ساری دنیاؤں کے لیے امبوڈیمنٹ آف اللہ مرسی، اپنی رحمت کا انسانی پاتر بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، حضور اس کائنات میں رحمت بن کر آئے۔ اس پر مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن میں سادہ انداز میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کائنات میں جتنے انبیاء آئے وہ اللہ کی رحمت بن کر آئے۔ سب بولیں جتنے انبیاء آئے اللہ کی رحمت، کوئی زبان خاموش نہ رہے، جتنے انبیاء آئے اللہ کی رحمت، لیکن ان کی رحمت کا اللہ نے دائرہ بیان کیا، لیمیٹیشن بیان کی، حدود و قیود کو بیان کیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 59، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 73، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 80، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 85، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ آپ کو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس عظیم آستانے پر آنے والوں، اس عظیم مسجد میں آنے والوں اور اپنے شیخ کامل کے جلوں میں بیٹھنے والوں،
اللہ نے نوح کا ذکر کیا تو ان کو قوم میں بریکٹ کر دیا کہ اپنی قوم کی طرف آئے. اللہ نے حضرت صالح کا ذکر کیا, انہیں قوم میں بریکٹ کر دیا. اللہ نے لوط کا ذکر کیا, قوم کے ساتھ مخصوص کر دیا. حضرت صالح کا ذکر کیا, حضرت شعیب کا ذکر کیا, قوم کے ساتھ خاص کر دیا. پھر قرآن پڑھیں سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 103. اللہ فرماتا ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئہ. حضرت موسیٰ کا ذکر آیا تو کہا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف نبی بن کر آئے, انہیں بھی محدود کر دیا, بریکٹ کے اندر بند کر دیا. پھر قرآن کا مطالعہ کریں. حضرت ابراہیم کا ذکر آیا سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 84 تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ. جناب ابراہیم کا ذکر آیا, انہیں بھی قوم کے ساتھ بریکٹ کیا گیا. پھر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں. حضرت یونس کا ذکر آیا سورہ صافات سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 147. قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. ہم نے جناب یونس علیہ السلام کو 1,00,000 لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. جناب عیسیٰ کا ذکر آیا سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 49 رسولاً الی بنی اسرائیل. یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے. اور میں کھڑی شریف جمعہ پڑھاتا ہوں دربار شریف. میں گزشتہ 3 سال سے مسلسل قرآن کی تفسیر قرآن سے بیان کر رہا ہوں, کیونکہ ہماری مجالس میں لوگ قرآن نہیں پڑھتے. اقبال کہتا ہے روز محشر خارو رسوا کن مرا بے نصیبت بوسائے پا کن مرا. یا رسول اللہ, اگر اپنی شاعری میں نے قرآن کے علاوہ کچھ کہا ہے نا تو حشر کے دن مجھے اپنے قدموں کے بوسوں سے محروم کر دینا. ہمیں دلیل کی طرف آنا ہوگا, قرآن کی طرف آنا ہوگا. تو اللہ نے ہر نبی کو رحمت بنا کر بھیجا, لیکن ہر ایک کی رحمت کو کسی خاص علاقہ کے ساتھ, کسی خاص نیشن کے ساتھ, کسی خاص ملک کے ساتھ, کسی خاص کنٹری کے ساتھ, کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص کر دیا. جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو آواز آئی سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب, ہم نے آپ کو ساری دنیاؤں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اور آپ کو پتا ہے جو حضور کے دل پر کتاب اتری وہ بھی رحمت ہے. آپ پڑھیں قرآن سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ نے قرآن کو بھی رحمت کہا, اللہ نے اپنے محبوب کو بھی رحمت کہا. اور رحمت کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں 114 مرتبہ آیا ہے. رحمتن 79 ٹائم آیا ہے. رحمتہ, اس کی رحمت 25 ٹائم آیا ہے. رحمتی, میری رحمت 2 ٹائم آیا ہے. رحمتک, تیری رحمت 5 ٹائم آیا ہے. رحمتینا, ہماری رحمت 3 ٹائم آیا ہے. 79 25 2 3 اور 5 کو جمع کریں تو نتیجہ 114 بنتا ہے. قرآن بھی رحمت, مصطفیٰ بھی رحمت. اللہ فرماتا ہے اگر میری رحمت کا انسانی پیکر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد کو دیکھو. اگر میری رحمت کا کاغذی پیکر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے قرآن کو دیکھو. اللہ نے قرآن کو بھی رحمت بنایا, اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو بھی رحمت بنایا. اور رحمتن, اس کے 4 معنی راضی نے لکھے ہیں. ایک معنی میں بتا دیتا ہوں. رحمتن مبالغہ کے لیے ہے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا رحمت ہیں. مصطفیٰ کا مسکرانا رحمت, حضور کا چلنا رحمت, حضور کا اٹھنا رحمت, حضور کا بیٹھنا رحمت, کسی سے خوش ہو کر ملنا رحمت, کسی کے ساتھ ناراض ہو جانا رحمت.
حضور کی مبارک آنکھیں رحمت، حضور کے مبارک دانت رحمت، حضور کے بال مبارک رحمت، حتیٰ کہ حضور کے نالین پاک بھی رحمت ہیں، ہر چیز رحمت ہے۔ اور تو اور مصطفیٰ سو جائیں تو یہ بھی رحمت ہے، اور مصطفیٰ بھول جائیں تو یہ بھی رحمت ہے۔ امام صاحب نے نماز کی پیر صاحب نے نماز پڑھائی تو نماز کے دوران بھول جانا یہ عیب ہے یا رحمت ہے؟ اس کو تو کوئی بندہ اچھا نہیں کہے گا، لیکن حضور بھول جائیں تو وہ رحمت ہے، حضور سو جائیں تو یہ رحمت ہے۔ ایک غزوہ کے موقع پر سرکار ذرا تھکے ہوئے تھے، جناب بلال کی ڈیوٹی لگائی۔ بلال، حضور نے فرمایا نعم المرء بلال وہو سید المؤذنین، سب سے پیارا بندہ بلال ہے کیونکہ وہ سارے اذان دینے والوں کا سردار ہے۔ بلال کی ڈیوٹی لگائی۔ بلال، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے صبح بیدار کرنا ہے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، صبح آپ نے بیدار کرنا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جناب بلال بھی سو گئے۔ سورج نے مشرق سے اپنا چہرہ باہر نکالا اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں نے حضور کے چہرے کے بوسے دیے۔ حضور بیدار ہوئے تو دیکھا سورج نکل آیا ہے، کہا بلال تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی اور آپ سو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس رب نے آپ پر نیند طاری کی اس رب نے مجھ پر بھی نیند طاری کر دی۔ تو فرمایا چلو آگے چل کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور سو گئے، اگر نہ سوتے تو ہمیں کس طرح پتا چلتا کہ سوئی ہوئی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سونے میں بھی رحمت ہے، حضور بھول جائیں تو یہ بھی رحمت ہے۔ نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی یا عصر کی، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی ان کا نام تھا ذوالیدین، یدین جد کہتے ہیں عربی میں ہاتھ کو، یدین 2 ہاتھوں والا۔ ان کے ہاتھ ذرا کمپیریٹیولی لمبے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، مؤتا کی عبارت ہے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز مختصر ہو گئی ہے، شارٹ ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ما نسیت تو بل نسیت، تو میں بھولتا نہیں، مجھ پر بھول طاری کی جاتی ہے۔ سورہ اعلیٰ سورۃ نمبر 87 آیت نمبر 6، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، جو رب چاہے گا وہ بھولیں گے۔ تو حضور کا بھول جانا بھی رحمت، اس لیے کہ اگر نہ بھولتے تو ہمیں کس طرح پتا چلتا کہ بھولی ہوئی نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو حضور اس کائنات میں رحمت بن کر آئے، حضور کا آنا رحمت، حضور کا جانا رحمت، حضور کا مسکرانا رحمت، حتیٰ کہ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی وہاں بھی مصطفیٰ کی رحمت کے جلوے ہوں گے۔ حشر کا دن ہوگا، توجہ سے سماعت کیجئے گا، حشر کا دن ہوگا، دوستیوں کے پیوند ٹوٹ جائیں گے۔ سورہ الفجر سورۃ نمبر 89 آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 پڑھ کر دیکھیے۔ جاء ربک والملک صفا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا حشر کے دن، جہنم کے شعلوں کو دیکھ کر مائیں۔ سورہ الحج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 2، قرآن کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں بچوں کو بھول جائیں گی۔ اس حشر میں ہر ایک پر لرزہ طاری ہوگا۔ اور صحیح بخاری کے جملے ہیں، حضور نے فرمایا اول خروج اذا بعثوا، سب سے پہلے میں محمد اپنے مزار سے باہر آؤں گا، میں باہر آؤں گا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدر نشین، راجہ تشاہد صاحب صدر نشین، دیوان حشر دا، افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج نہ دے، نفنا بانگ غلامہ، کہ حشر کے چیف گیسٹ مصطفیٰ ہوں گے۔ تو چیف گیسٹ تو کبھی پہلے نہیں آتے، وہ تو اس وقت آتے ہیں جب لوگ آ جائیں، عوام بیٹھ جائیں، مجمع لگ جائے، محفل سج جائے، پھر چیف گیسٹ آتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ طبیعت میں بڑی سادگی ہے، ورنہ تو پروٹوکول، ہر ایک پروٹوکول چاہ رہا ہوتا ہے، اور ترتیب بھی یہی ہوتی ہے کہ مہمان خصوصی اس وقت آتا ہے جب لوگ آ جائیں،
عوام بیٹھ جائیں، مجمع لگ جائے، محفل سج جائے، پھر مہمان خصوصی آتا ہے۔ اور حشر کا تماشا دیکھو، حضور پہلے آئیں گے۔ یا رسول اللہ آپ پہلے کیوں آئیں گے؟ آواز آئی ہاں میں پہلے اس لیے آؤں گا کہ میرا امتی جب قبر سے نکلے گا نا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا، میں پہلے آؤں گا تاکہ میرے امتی کی نظر میرے چہرے پر پڑے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانی کو دور فرمائے۔ تو حضور اس کائنات میں رحمت بن کر آئے، آؤ اپنے رویوں میں رحمت لاؤ۔ اور پھر جس خاندان کے جلوں میں آپ بیٹھے ہیں یہ حضور کا خاندان ہے۔ بڑے باشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا قد ترکت فیکم الثقلین، میں نے تمہارے اندر دو ثقل چھوڑے ہیں۔ یہ ثقل لینگوسٹک سائنس میں، ڈکشنری میننگ میں ثقل کہتے ہیں متاع المسافر الی المنزل، مسافر کا وہ سامان جو اسے منزل تک لے جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک میں اپنی فیملی چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو میری آج سے جڑا اسے بھی اللہ منزل عطا فرمائے گا، جو قرآن سے جڑا اسے بھی اللہ منزل عطا فرمائے گا۔ اور آج میں دو پھول ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے لیکن چند ایک جملے اس میں سے سنا رہا ہوں۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کہتے ہیں کن جلوسا حول رسول اللہ، ہم حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اس اقبلت فاطمہ، سیدہ فاطمہ آ گئی سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سرکار کی شہزادی آ گئی۔ اور جب شہزادی رسول آئی تو وحیہ تب کی رو رہی تھی۔ فقال رسول اللہ فداک ابو کے یا فاطمہ، او فاطمہ تجھ پر تیرے باپ قربان کیوں رو رہی ہے؟ غوثیہ مسجد میں بیٹھ کر امتی محبت کا اظہار کرتا ہے، فدا کا یا رسول اللہ، ساری کائنات فدا کا یا رسول اللہ کہتی ہے۔ عظمت فاطمہ کا کیا کہنا کہ مصطفیٰ نے فدا کا، فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرے باپ قربان کیوں رو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان ان حسنا و حسینا قد خرجا ولا ادری این باتا، حسن اور حسین دونوں گھر سے نکلے تھے، لا ادری این باتا، مجھے خبر نہیں انہوں نے رات کہاں گزاری۔ یہ باتا، اصبحا، امسا، ادھا، چونکہ زیادہ تر لوگ اردو لٹریچر پڑھتے ہیں، عربی نہیں آتی ان کو، تو یہ عربی کے معنی کہتے ہیں ولا ادری این باتا، مجھے خبر نہیں ہے کہ انہوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، ان خالقہما الطف بہما منی و منک، میں بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کرتی ہے، پر ہمارا رب ہم سے بڑھ کر ان سے پیار کرتا ہے۔ یہ حسن و حسین سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ، ہم بھی پیار کرتے ہیں پر ہمارا رب ہم سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ثم دعا رسول اللہ، پھر حضور نے دعا کی، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ دعا یہ تھی اللہم احفظہما، مولا دونوں شہزادوں کی حفاظت کرنا۔ فنازل جبریل آگے عرض کرتے لا تحزن یا رسول اللہ، آپ غم نہ کیجئے، دونوں شہزادے ان حسنا و حسینا نائمین فی حدیقۃ بنی نجار، دونوں شہزادے بنو نجار کے گارڈن میں سو رہے ہیں، دونوں شہزادے بنو نجار کے باغ میں سو رہے ہیں، اور اللہ نے ایک فرشتہ اپائنٹ کیا ان کی حفاظت کے لیے۔ فقام رسول اللہ، حضور کھڑے ہوئے، ومعہ اصحابہ، اصحاب رسول کھڑے ہوئے، حتی اتی الحدیرہ، آپ اس باغ کے پاس پہنچے تو دونوں شہزادے سو رہے تھے، وہ منظر کتنا سہانا ہوتا، امام حسن سو رہے ہیں، امام حسین سو رہے ہیں۔ فَأَقَبَّ النَّبِيُّ يُقَبِّلُهُمَا، حضور نے جھک کر دونوں کا بوسہ لیا، جب دونوں کو چوما تو شہزادے جاگے، حضور نے ایک شہزادے کو دائیں کندھے پر امام حسن کو اٹھایا، دوسرے پر امام حسین کو اٹھایا، اور
پھر سوئے مسجد نبوی روانہ ہوئے. راستے میں سیدنا صدیق اکبر ملے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ناولنی اخذ الصبیان ان احملہ عنک یا رسول اللہ، ایک شہزادہ مجھے دیجیے میں اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہوں. حضور نے فرمایا ابو بکر تیری محبت اپنی جگہ پر دیکھ تو صحیح کہ آج سوار کون سے میرے کندھے پر سوار ہے. اس کے بعد حضور مسجد میں گئے اور کہا من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے پیار کرے گا وہ مجھ محمد سے پیار کرے گا. اہل بیت رسول اللہ کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے عشق ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں نے کچھ باتیں حضور کی شان کے حوالہ سے، کچھ باتیں حضور کے خاندان کی عظمت کے حوالہ سے عرض کی ہیں. میری دعا ہے، کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میری دعا ہے، جو خطاب کا ٹائم تھا، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کی بہاریں ہمیشہ قائم دائم فرمائے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا، یہ بار ہمارے حضرات پڑھتے ہیں خیمہ افلاق، یہ درست نہیں ہے. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامنے کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان برفانہ لکا ذکرک دیکھے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. مثویٰ اللہ آگ ہے تقدیر تیری، وہ اگر تو مسلمان تو تدبیر ہے تقدیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں. اور آستانہ مقدسہ کے لیے دعا ہے صدا بہار دیں اس باغے. میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو بڑی محبت فرماتے ہیں. اور سیکنڈ ہمارے بڑے پیارے شخصیت محترم راجہ طفیل صاحب اور آپ سب لوگوں کا شکریہ اور دعا. صدا بہار دیں اس باغے. چودھری شیر عالم صاحب کہتے ہیں صدا بہار دیں اس باغے، کدی خزان آوے ہون فیض ہزارہ دائیں. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. یہ تھے علامہ مولانا زبیر نقشبندی صاحب، خطیب کھڑی شریف. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. کیا بات اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول. سامعین کرام، ابھی انشاءاللہ مختصر خطاب کے لیے میں بلاؤں گا حضرت علامہ مولانا پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب گیلانی بلیک برن. ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چند منٹ کے لیے اپنا خطاب. الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین.
نعت شریف سے اپنی حاضری شروع کرتا ہوں. میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ ذوق پیدا ہوگا. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, بے ٹھکانا وزن سے مجھ گر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا, موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا, اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دو, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے کھلیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. رحمت دا دریا الہی وگدے ہر دم تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. تو شاہ خوباں, تو شاہ خوباں, تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا, آقا یا رسول اللہ. تو سب سے اول, تو سب سے آخر, ملا ہے حسن و دوام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید دلیر علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی زیدہ شرفہ اور علماء اکرام اور حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج کی اس بابرکت محفل میں آئے بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے
اور اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، سب کے نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بس ایک حدیث سنا کر میں اجازت چاہوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر جتنے بھی مشکل مقام ہوں گے میں وہاں پہ جلوہ افروز ہوں گا۔ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ کہاں پہ ہم تلاش کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں میزان عمل پر ملوں گا اور حوض کوثر پر ملوں گا اور پل صراط پر ملوں گا۔ میزان عمل پر کہ جس کسی میرے امتی کے اعمال کم ہوں گے تو میں اس کو پورا کر کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ حوض کوثر وہ جو حشر کا دن ہوگا جب میری امت پیاسی ہوگی، تو جب حوض کوثر پہ آئیں گے تو ان کو میں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پہ لاؤں گا۔ اور آخری فرمایا کہ میں پل صراط پر ملوں گا، وہاں پہ جبریل کے پر بچھے ہوں گے تو میں وہاں پہ اللہ سے دعا کروں گا رب سلم امتی، کہ اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے۔ تو آخری شعر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ میرے سب کی حاضری کی باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے حضرت سید مبشر حسین شاہ صاحب گیلانی فرام بلیکبرن۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر انشاءاللہ دعوت خطاب دوں گا۔ ماشاء اللہ حضرت صاحب فل پیکیج ہیں کہ الحمدللہ خوش حال بھی ہیں، صاحب علم بھی ہے الحمدللہ۔ تو دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عابد چشتی صاحب راولپنڈی پاکستان سے، کہ وہ آئیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، اہل بیت کرام۔ الحمد للہ وکفا، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام
ذی المجد والاحتشام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید دلیر علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نواں گراں شریف اور مربی و مشفق جناب سید قمر شاہ صاحب مدثر اللہ العالی، دیگر علماء کرام، حفاظ قرآن حضرات، ثنا خان حضرات اور میرے معزز حاضرین و سامعین، چونکہ نام لینے کا وقت نہیں ہے، گھڑی میرے سامنے ہے اور میں نے 7 بجنے کو 10 منٹ پہلے میں نے چھوڑنا ہے، چونکہ شاہ صاحب نے پھر دعا فرمانی ہے اور آپ نے صداقتی کلمات بھی بیان کرنے ہیں، تو اس لیے 6:19 ہو گئے۔ آپ حضرات بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، سادات گرامی تشریف فرمائے، خود شاہ صاحب تشریف فرمائے، آپ بہت کچھ سن چکے ہیں۔ میں ناز سے پہلے کلام پڑھا کرتا ہوں لیکن اب پڑھوں گا نہیں، میں درمیان میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ والعزیز۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبصورت محفل 12 ربیع الاول پیر کے دن جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تو سرزمین مکہ، ہاشمیوں اور قریشیوں کا محلہ، بیت اللہ شریف کے بالکل قریب جناب عبد المطلب کا کچا مکان، اور اس مکان میں بی بی آمنہ تشریف فرما ہے، تو بی بی آمنہ کی گود میں کملی والے کی تشریف آوری ہوئی۔ اب دیکھیے سبھی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم حضور کی دائی کی بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن سرکار کی مائی کی بات پہلے کرنی چاہیے۔ حضور کی مائی کی بات کریں گے تو سرکار کا میلاد مکمل ہوگا، چونکہ میلاد تو مائی سے شروع ہوتا ہے نا۔ آپ کی توجہ ہے، میں سرکار کی مائی کو بیان کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیے، اور حضور کا میلاد بیان کرنے لگا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ سنیے، اور سیرت حلبیہ والوں نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ شاہ صاحب آپ کی توجہ، بیت اللہ شریف، اور بیت اللہ شریف میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں حتیم کعبہ۔ حتیم کعبہ میں جناب عبد المطلب، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے پیارے آقا کے دادا محترم ہیں، وہ حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں۔ جناب عبد المطلب خواب میں ایک بڑی عظیم ہستی کی زیارت کرتے ہیں، ایک عظیم ہستی کا دیدار کرتے ہیں، اور وہ عظیم ہستی خواب میں آ کر جناب عبد المطلب سے فرماتی ہے، عبد المطلب جاگ، بیدار ہو، اٹھ۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں، میں نے خواب کی حالت میں پوچھا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ تو جناب عبد المطلب فرماتے ہیں، سیرت حلبیہ والوں نے لکھا ہے کہ حتیم کعبہ میں خواب کی حالت میں جناب عبد المطلب کو زیارت کروانے والی اور جناب عبد المطلب کو بیدار کرنے والی ہستی کہنے لگے، اے عبد المطلب، مجھے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، میں تیرا دادا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، بابا جی کیسے آنا ہوا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد المطلب، مجھے پتا ہے تیرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، تیرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، بیدار ہو کے کیا جب آپ نے حکم فرمائے، میں نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بیدار ہو، سیدھا یثرب چلا جاؤ، مدینے چلا جاؤ، چونکہ یثرب تو جب میرے کملی والے آج مدینے گئے پھر مدینہ بنا، پہلے یثرب تھا لیکن میں مدینہ کہوں گا۔ جناب عبد المطلب جاگے، گھر تشریف لے گئے، آپ نے رخت سفر والا
سیدھا سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں خواب میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے عبد المطلب سیدھا مدینے جا، اور مدینے عواب بن عبد مناف نام کا ایک بندہ ہے جس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی کا نام جناب آمنہ ہے، آمنہ سلام اللہ علیہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اعلان سماعت فرمانے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں مسجد صاحب سے بھی، ایک گاڑی نے وہ راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ حضور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور مطلب کوئی بندہ اس وجہ سے تنگ ہو۔ تو ریڈ لین سیٹ لیون سوری، وہ ہے، اس کی رجسٹریشن نمبر ہے FG12ZUZE۔ سو ریڈ لین FG12UZE، پلیز اس گاڑی کو جلدی سے جلدی موو کریں کیونکہ وہ راستہ بلاک کی ہوئی ہے۔ موضوع سبھی میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سیرت حلبیہ والوں نے میرے نبی کا میلاد بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عبد المطلب مدینے جا، اور مدینے جا کے واب بن عبد مناف سے مل، اور واب بن عبد مناف کی بیٹی جس کا نام آمنہ ہے سلام اللہ علیہا، اس کا رشتہ عبداللہ کے لیے مانگ۔ جناب عبد المطلب سفر طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، جناب واب بن عبد مناف کا پوچھا، ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، جناب عبد المطلب کے سامنے ایک بزرگی والی شخصیت کھڑی ہے، بڑی روب و دبدبے والی شخصیت کھڑی ہے، بڑی نورانی شخصیت کھڑی ہے۔ وہ پوچھنے لگے میرے دروازے پہ آنے والے تو کون ہے؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا میں مکے کا سردار ہوں، مکے کا سردار ہوں، بیت اللہ شریف کا متولی ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے گھر میں کیسے آنا ہوا؟ اور آپ نے فرمایا بندے کو واب بن عبد مناف کہتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو اندر لے گئے، بٹھایا، مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کرنے کے بعد جناب عبد المطلب سے واب بن عبد مناف فرمانے لگے، فرمائیے میرے گھر میں کیسے قدم رنجا فرمایا، میرے گھر میں آپ کیسے تشریف لائے، مکے سے چل کے مدینے میں کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا نہ ادھر کی بات کی، نہ ادھر کی بات کی، نہ دائیں کی بات کی، نہ بائیں کی بات کی۔ جناب عبد المطلب فرمانے لگے میں اپنے بیٹے کا رشتہ آمنہ کے لیے لے کے آیا ہوں، آمنہ کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں۔ معزز سامعین، سیرت نگاروں نے اس پہ پڑھا لکھا ہے، سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں بندے جب رشتہ مانگنے کے لیے بیٹی کا جایا جائے یا کوئی بندہ آئے، ڈیٹ مانگی جاتی ہے، مہلت مانگی جاتی ہے، میں مشورہ کروں گا، لیکن یہاں معاملہ اور ہے۔ ادھر جناب عبد المطلب نے رشتہ مانگا، ادھر جناب واب بن عبد مناف بول پڑے، مسکرا کر کہنے لگے اے عبد المطلب آمنہ آج بھی تیری بیٹی ہے، کل بھی تیری بیٹی ہے، آج بھی تیری بیٹی ہے، کل بھی تیری بیٹی ہے۔ پر معزز سامعین، جناب عبد المطلب حیران ہے، واب بن عبد مناف سے کہنے لگے حضرت جی آپ نے مہلت نہیں مانگی، فوراً ہاں کر دی ہے۔ جناب واب بن عبد مناف بول پڑے، مسکرا کر کہنے لگے اے عبد المطلب مجھے پتا ہے تو کہاں تھا، تو حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا، تجھے جگانے والے کا بھی پتا ہے، تیرے آنے کا مقصد و مدعا بھی میں جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے تجھے بھیجنے والا کون ہے، تجھے بھیجنے والا کون ہے، اور تجھے بھیجنے سے پہلے وہ میرے پاس آئے تھے، میری خواب میں آئے تھے، اور میرے گھر میں آ کر مجھے یہ حکم نامہ جاری کر کے گئے کہ اے واب بن عبد
عبد المطلب کو بھیجوں گا، وہ عبداللہ کا رشتہ لے کے آئے گا، نان نہیں کرنی، آمنہ کا رشتہ دے دینا ہے۔ میرے نبی کا میلاد منانے والوں، یہ ہے میرے نبی کی مائی جناب آمنہ سلام اللہ علیہا، سارے کہیں نا سلام اللہ علیہا۔ اور یہ عظیم الشان رشتہ ہے، معزز امین رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں جب یہ رشتہ طے ہوا، اتنی شان والا رشتہ نہ پہلے تھا نہ بعد میں کوئی ہوگا، کہ دلہا جناب عبداللہ ہے، دلہن جناب آمنہ ہے، دلہا جناب عبداللہ ہے، دلہن جناب آمنہ ہے، اور ان کی گود میں جو ہستی تشریف لائی ہے اسے کائنات محمد عربی کہتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معزز امین تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب اور کمال یہ ہے کہ میرے نبی کا داد کا مکہ ہے، میرے نبی کا نان کا مدینہ ہے، جناب عبد المطلب دادا ہے، اور واب بن عبد مناف میرے نبی کے نانا ہے، میرے نبی کے نانا محترم ہے، میرے پیارے آقا نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، جناب آمنہ مدینہ منورہ سے مکہ شریف تشریف فرما ہو گئی، نور محمدی منتقل ہوا۔ چونکہ نور محمدی جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، نور محمدی جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اور یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے جناب عبد المطلب کے بیٹوں کی تعداد اور بھی ہے، اور بھی بیٹے ہیں، لیکن جناب عبد المطلب کے جتنے بھی بیٹے ہیں سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ سریلا، سب سے زیادہ شرمیلا، اور سب سے زیادہ پیار جس سے کیا جاتا تھا وہ جناب عبداللہ کی ذات گرامی ہے۔ کیونکہ جناب عبد المطلب کو بھی پتا تھا کہ جو مجھ سے نور منتقل ہو کے اب عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، کیا ہے نور محمدی کہ کرسی عرش تے نہ لوح قلم سی تے نہ سورج چن تارے، ادو بھی نور محمد والا تے دیندا سی چمکا۔ جناب آمنہ جناب عبد المطلب کے گھر تشریف فرما ہو گئی، نور محمدی کی منتقلی ہو گئی، نور محمدی کی منتقلی ہو گئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے، سیرت حلبیہ والوں نے اسے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جناب آمنہ آپ فرماتی ہیں میں سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے جاتی، کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے ساتھ سہیلیاں ہوتی، جب میرا لال میرے پاس آیا عالم یہ تھا کہ میں جس راستے سے گزرتی تھی پتھر بھی مجھ پہ سلامیاں پیش کرتے تھے، درخت بھی مجھ
پہ سلامیاں پیش کرتے تھے، فرشتے بھی مجھ پہ سلامیاں پیش کرتے تھے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میں گھر میں ہوتی، گھر کے باہر ہوتی، کام کاج کر رہی ہوتی، یا پانی بھرنے کے لیے جاتی، غیب سے آوازیں آتی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر رب کا حبیب آ رہا ہے، تیرے گھر رب کا محبوب آ رہا ہے۔ لیکن سید دلیر حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں، سید قمر شاہ صاحب کی موجودگی میں آج مولوی پرابلم میں پڑ گیا۔ مولوی جناب عبداللہ کے سلام کے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بی بی آمنہ کے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں اس مولوی کو یہ کہتا ہوں، اس مچھلی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے 40 دن یا اس سے زیادہ یا اس سے کم جناب یونس کو پیٹ میں رکھا؟ سارے مفسرین کہتے ہیں چونکہ اس مچھلی کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی، میدان محشر میں اللہ اسے یہ برکت عطا فرمائے گا کہ مچھلی کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگر جناب یونس علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی جنتی ہو سکتی ہے، اور اس مائی کا کیا کہنا جو میرے نبی کی ماں ہے۔ اور معتصم اردو والا کہتا ہے جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، اس تھاں ورگی کوئی تھا نہیں جڑی چمتی سی متھا آقا دا، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں جڑی چمتی سی متھا آقا دا۔ میں گھر سے نکلی، پانی لینے کے لیے نکلی، میری سہیلیاں بھی ساتھ ہیں، راستہ واری لگی ہوئی تھی، میرے آگے خواتین کھڑی تھی، اپنے اپنے ڈول کنویں میں ڈالتی اور پانی بھر رہی تھی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میری باری آئی، میں کنویں کے قریب گئی، میں نے ڈول اٹھایا، رسی نکالی، ڈول ڈالنے کی کوشش کی، میں حیران ہو گئی، سب نے لمبی رسی کر کے پانی بھرا، لیکن میں حیران ہو گئی جب میں کنویں کے قریب گئی، مجھے رسی ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ یہ محمدی کے جلوے تھے، یہ نور محمدی کے جلوے تھے، یہ وہ نوری محمدی جو جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، جناب عبداللہ سے سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا نور محمد، نور محمد روشن ان کی مثال ہی نہیں، ان کا جواب ہی نہیں، یہ انمول ہے، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جو میں نے آیا ایک کریمہ پڑھی ہے وہ بھی پروردگار عالم نے صرف محبوب کی شان میں نہیں، یار کی آل کی شان میں بھی نازل فرمائی۔ قرآن کا 11واں سپارہ، رب ذوالجلال فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم
حريص ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. البتہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول. اب ہو سکتا ہے جناب پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، کوئی مجھ سے پوچھ لے چشتی یہ جو عظمت والا ترجمہ ہے یہ تو نے کہاں سے کیا ہے؟ تو معزز امین یہ جو رسول ہے، رسول کا جو لام ہے اسلام کے اوپر تنوین ہے. عربی زبان میں ایک سیدھا پیش ہوتا ہے ایک الٹا پیش ہوتا ہے، اسے تنوین کہتے ہیں. اور اہل عرب تنوین عظمت کے لیے استعمال کرتے ہیں. رسول کا معنی یہ بنے گا، دنیا والوں یاد رکھنا، ہاشمی بن کے آیا ہے، قریشی بن کے آیا ہے، تم میں سے آیا ہے، پر بھلیکھے میں نہیں رہنا ہے. بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا. اور آگے فرمایا من انفسکم. انفسکم کی دو قراتیں ہیں. مفسرین کرام جو فرماتے ہیں فا کے اوپر پیش بھی پڑھی جا سکتی ہے، فا کے اوپر زبر بھی پڑھی جا سکتی ہے. انفسکم پڑھیں گے تو معنی اور بنے گا، انفاسکم پڑھیں گے تو معنی اور بنے گا. انفسکم پڑھیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ تم میں سے آیا. اور اگر انفاسکم پڑھیں گے فا کے اوپر زبر پڑھیں گے پھر معنی یہ بنے گا 12 ربیع الاول پیر کے دن جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، بی بی آمنہ کی گود میں آنے والا پیارا نبی. اے دنیا والو انفسکم میرا محبوب پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ترین بن کے آیا ہے. ایک اور بات یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، یہ جو اس کی جو دو قراتیں ہیں ویسے تو 17 6 یا 7 قراتیں ہیں، تو انفسکم اور انفاسکم، یہ جو انفاسکم والی قرات ہے اس قرات کے ساتھ جناب سیدہ تلاوت کیا کرتی تھی. جناب زہرا امام راضی نے لکھا ہے، علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے یہ جو انفاسکم ہے کہ میرا محبوب کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے، سب سے زیادہ طاہر و مطہر ہے، سب سے بڑی شان والا ہے، بے مثل و بے مثال ہے. امام راضی نے لکھا ہے کہ انفاسکم کا معنی اہل بیت کے لیے بھی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبہ صرف تو نفیس ترین بن کے نہیں آیا، بے مثل و بے مثال بن کے نہیں آیا، بلکہ جو تیری قربا ہے، جو تیری اہل بیت ہے، وہ بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے، بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے. اور اسی لیے تو کھڑی والا بابا کہتا ہے یہ جو کہ تاجدار کائنات، میں پڑھتا ہوں تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب آمنہ آپ یہ فرماتی ہیں جب نور محمدی میری طرف منتقل ہوا وارے نیارے ہو گئے. جناب آمنہ فرماتی ہیں مہینے گزرے، دن گزرے، ہفتے گزرے، دن گزرے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں پھر وہ دن آیا جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، یعنی 11 اور 12 کی درمیانی رات. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کا نام ہے جناب شفا. جناب شفا یہ کہتی ہیں جب کملی والے آئے مجھے رب نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میں کملی والے کی دائی بنی ہوں، کی دائی بنی ہوں. میرے پیارے نبی آئے، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، شباب ہی شباب ہے. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. جناب عبد الرحمن
الرحمن بن عوف گھر میں تشریف لائے. آپ کی پیاری امی جناب شفا جناب عبد الرحمن بن عوف سے فرماتی ہیں بیٹا میں تجھے ایک بات نہ سناؤں کہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے. آپ نے عرض کیا امی جان میں سننا چاہوں گا. وہ فرمانے لگی بیٹا جس رات کملی والے کی تشریف آوری ہو رہی تھی میں کملی والے کے گھر میں بھی تھی. آج رات کا پچھلا پہر ہے میں گھر سے باہر نکلتی ہوں. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا حیران ہو گئی. ستارے زمین کے قریب آ رہے ہیں چاند بھی زمین کے قریب آ رہا ہے. آپ فرماتی ہیں میں دوڑ کے اندر پہنچی. میں نے بی بی آمنہ سے عرض کیا بی بی آمنہ دنیا ختم ہونے والی ہے قیامت آنے والی ہے. جناب آمنہ نے مجھ سے پوچھا کس وجہ سے قیامت آنے والی ہے کس وجہ سے دنیا ختم ہونے والی ہے. تو وہ جناب کہتی ہیں میں نے باہر بڑا عجیب و غریب قسم کا منظر دیکھا ہے. آسمان کا چاند بھی زمین کی طرف آ رہا ہے ستارے بھی زمین کی طرف آ رہے ہیں. لہذا تھوڑی دیر کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. جناب شفا کہتی ہے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے غیب سے آواز آئی قیامت نہیں آنے والی قیامت نہیں آنے والی دنیا نہیں ختم ہونے والی. یہ جو چاند و ستارے زمین کے قریب جا رہے ہیں یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پوری دنیا میں انقلاب بپا کرنے والا میرا محمد آنے والا ہے. تو یہاں بھی ایک سیدی بولا ہے یہ گرانا ہی بڑا کمال ہے. وہ سید کون ہے نصیر ملت چراغ گولا کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. کیوں ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ بی آمنہ فرماتی ہیں 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں ہوں گپ اندھیرا ہے نہ دیوا ہے نہ بتی ہے. اچانک میرا کمرہ نور نلا نور ہو گیا. اچانک میرا کمرہ روشن ہو گیا. میں نے روشنی میں دیکھا مجھے 4 لمبے لمبے قد والی خواتین نظر آئیں. میں نے ان سے کہا میں آپ کو جانتی نہیں آپ کو پہچانتی نہیں. قریش سے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے بنو ہاشم سے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے بنی فہر سے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے بنی حدیث سے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے. کون ہو کہاں سے آئی ہو تمہارا تعارف کیا ہے. سیرت حلبیہ والے کہتے ہیں میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں وہ چاروں بیویاں کہنے لگی بیٹی آمنہ ہمارا تعارف یہ ہے. ایک کہتی ہے مجھے حوا کہتے ہیں میں جناب آدم علیہ السلام کی زوجہ ہوں تیری ماں ہوں. دوسری کہنے لگی مجھے مریم کہتے ہیں میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں. تیسری کہنے لگی بیٹی مجھے حاجرہ کہتے ہیں میں تیری دادی ہوں. میرے شوہر کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے میرے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے. چوتھی خاتون کہنے لگی مجھے آسیہ کہتے ہیں. جناب آسیہ صاحب ایمان تھی بے شک فرعون کی بیوی تھی. بی آمنہ فرماتی ہے بیویوں بتاؤ میرے گھر میں کیسے قدم رنجا فرمایا. سیرت حلبیہ والوں نے لکھا ہے کہ بی بی آمنہ یہ فرماتی ہے چاروں کہنے لگی اے بیٹی آمنہ آج کی رات تیرے گھر میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تجھے مبارکباد دے دے کہ آمنہ تو کتنے مقدروں والی ہے کہ تیرے گھر رب کا حبیب آ رہا ہے. تیرے گھر رب کا حبیب آ رہا ہے تاجدار کائنات. اور جناب آمنہ خود فرماتی ہے جناب آمنہ فرماتی ہے فرشتے نازل ہوئے حضور کی آمد کی رات. جناب جبریل آئے سبحان اللہ کہہ دے میں ختم کرنے 2 منٹ
جناب جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرائیل آئے، اسرافیل آئے، جناب ابراہیم آئے، جناب یوسف آئے، جناب آدم آئے، سیرت نگاروں نے نام لکھے ہیں، حروف ایمان کا نزول ہوا، نورانی مخلوق کا نزول ہوا، ہر آنے والا، ہر آنے والی یہی کہتے کہ آج وہ آ رہا ہے جو ہمارا بھی سردار بن کے آ رہا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے میں تھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار میں خم آ گئی، دیوار کعبہ جھک گئی اور میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی تھی، میں پریشان تھا کہ یہ کعبہ ادھر کیوں جھکا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ آمنہ کی گود میں کملی والا آ گیا ہے، آمنہ کی گود میں محمد عربی آ گئی ہے، آ گیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے پوچھا ساری دنیا تو تیری طرف جھکتی ہے، یہ تو ادھر کیوں جھکا ہوا ہے؟ تو بیت اللہ سے آواز آئی ساری دنیا اس لیے جھکتی ہے کہ میں ان کا قبلہ ہوں، کعبہ ہوں، تیرے گھر کی طرف اس لیے جھکا ہوں کہ میرا کعبہ محمد آ گیا ہے۔ تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، پوری کائنات معطل ہو گئی، کائنات کھل اٹھی، کائنات مردہ تھی۔ سرزمین مکہ میں حالات و واقعات آپ جانتے ہیں کہ کیسے حالات و واقعات ہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، کوئی حکومت نہیں، قبائلی نظام، جاگیرداری نظام، سرمایہ داری نظام، ہر قبیلے کا اپنا قانون، ہر قبیلے کا اپنا نظام تھا۔ میرے نبی تشریف لائے تو میرے نبی نے سرزمین مکہ میں رہنے والے لوگوں کو زمانے کا امام بنا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی کی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا۔ جا سکتا تھا شاہ صاحب کا، جلیل شاہ صاحب کا یہی حکم تھا، 50 منٹ پہ میں نے ختم کرنا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ تعالیٰ حضرت کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا، اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او کھولے زلف، جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، اور عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، اور کی اجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے، خلق اودی نے مولی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، عزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ سید السادات پیکر عجز و اخلاص پیر سید دلیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ 7:05 بجے جماعت مغرب کا وقت ہے۔ میں خطاب کے لیے نہیں آ رہا ہوں، کیونکہ میں اگر کوئی بات کروں گا تو آپ کا جو پہلا مزہ وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ جو آپ نے سنی تقریریں سنی ہیں اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی، لیکن پیغام تو پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف معافر کو
منعقد کرنا، لوگوں سے تعاون کی اپیلیں کرنا، پیسے کو خرچ کرنا اور پھر آنا جانا اور پھر اس پہ اختتام، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ موافق اجتماع کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک بات ایک آدمی سے کریں گے تو وہ ایک ہی تک پہنچے گی، تو وہی بات آپ اجتماع میں کریں گے تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی. جہاں تک سرکار عالمیہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے، جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. تو جب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور پھر ہم اس آیہ مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری طرف اللہ رب العالمین نے بھیجا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف آیا کیا؟ ایک نور و کتاب مبین اور قرآن پاک. تو آدمی سوچتا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمانا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے حضور آہو زاریاں کرنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی انکساری ہے اللہ رب العالمین کے حضور میں. اب ایک اللہ کا ولی ہے، غوث الثقلین والی بغداد، دیگر علی والے پیر. بات مختصر کروں گا، کوشش کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں اور اپنے پاس رکھیں اور پھر اس پہ عمل کریں. عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں. کوئی کتنا ہی ولی کامل ہو، اس کے پاس آپ دن رات بیٹھے رہیں اور جو وہ کہے وہ آپ نہ کریں تو آدمی کبھی بھی مستفید نہیں ہوتا. ایک ولی اللہ ہے، غوث الثقلین والی بغداد کو ولیوں کے سردار ہیں. ان کی مثال وہ انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ اور ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو انہیں پھل پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو جب وہ پھل دیکھیں گے جنتی، تو چونکہ انہوں نے دنیا میں پھل کھایا ہے، اس کی شکل دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے. تو کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، ھذا الذی رزقنا من قبل. واہ، یہ رزق، یہ انار، یہ انگور، یہ دودھ، یہ شہد تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اہل جنت، اے اہل جنت سنو، تم نے کھایا وہاں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ فرماتا ہے وہ جو تم نے کھایا تھا فروٹ پھل وہ اور ہے، یہ شکل میں ملتا ہے تاکہ تم اس کی حقیقت اور ہے. غوث الثقلین والی بغداد اگرچہ انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی انسان ہیں. آدم علیہ السلام ان کی حقیقت اور ہے، ان کے شب و روز اللہ کی یاد میں گزرے. ان کے پاس جو علم تھا، علم لدنی تھا، اللہ رب العالمین نے جو انہیں علم لدنی عطا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں تصرف عطا فرمایا، اسے دیکھیے تو ظاہری شکل میں وہ ہماری طرح ہے، لیکن غوث الثقلین والی بغداد پیر پیران کی حقیقت اور ہے. اب اس پہ آپ قیاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قیاس کرتے ہیں سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں تو بات ہی اور ہے. وہاں دیکھیے جہاں
اونٹ سجدے کرتے ہیں، جہاں درختوں کو حکم دیا جاتا ہے اے درختوں میرے پاس آؤ، درخت آپ کے پاس آتے ہیں، جہاں پہاڑوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جب دیکھنے والا دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ نبی ہے کہ یہ خود خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے محبوب فرما دیجیے ان سے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ جو عظمتیں دی ہیں، یہ جو تصرف دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو شان مجھے دی ہے، یہ اللہ نے شان دی ہے۔ بات خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس شان مقدسہ کو سمجھنا تو ایسے کہ اللہ کے بعد کوئی ذات مقدس برگزیدہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے میرے نور کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے؟ پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا ما خلقت الافلاک، اللہ رب العالمین آسمانوں کو ہی پیدا نہ فرماتا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا۔ پھر فرمایا کیا اللہ رب العالمین ما اظہرت ربوبیہ، رب تعالیٰ اپنی ربوبیت کا ہی اظہار نہ کرتا اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتا۔ اب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ذکر مصطفیٰ، ذکر میلاد مصطفیٰ میں تو گفتگو کلام ہی نہیں۔ کیوں کہ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے۔ اب میلاد منانے کے طریقے پہ بات ہو سکتی ہے، تو کوئی آدمی یہ کہے کہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر جو ہے تو یہ ذکر مصطفیٰ، تو جب آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو یہ تو اس وقت ہی ہو گیا۔ اب عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ نہ میں سمجھتا ہوں نہ کوئی سمجھا۔ جب سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق جو عظمت میں فضیلت میں انبیاء کے بعد آتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو بکر تو میرا یار غار ہے، مصیبتوں اور تکلیفیں تو نے میرے ساتھ جھیلی ہیں، لیکن سن تیرے محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو تیرے رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آدمی کرتا جائے تو پھر ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ مجھے جو میں نے اگلی آیہ مبارک پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، توحید کا پیغام دیا اور میں اللہ رب العالمین کا آخری نبی ہوں، تو جب مانا انہوں نے، صدیق اکبر نے مانا، اصحاب رسول نے مانا، اہل بیت اطہار کے ہر فرد نے مانا، تو پھر کیا بات میں ہوا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اخلاقیات مجھ سے اچھے اخلاق سیکھو، ہمسایوں کو رکھو، باعثی انسان کیسے رہنا ہے تمہیں، میری زندگی ہے تمہارے سامنے۔ تو پھر کیا سبب ملا؟ اب قرآن پاک فرماتا ہے ایمان والو تم باتیں تو بہت کرتے ہو اور دوسروں کو پند نصیحت تو بہت کرتے ہو اور دوسروں کو حکم تو بہت دیتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں جو تم دوسروں کو کہتے ہو خود کیوں نہیں کرتے؟ کمرے گٹا ٹوپ اندھیرا ہے کمرے میں، ایک بلب چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، تو اندھیرے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں آپ، تو مجھے یہ بتائیں، ایک کہہ رہا ہے کوئی نہیں اٹھتا، پریشان تو نہیں ہو رہے؟
بوجھل گفتگو تو نہیں ہے. 7 منٹ اس میں دعا بھی ہوگی. ہر ایک آدمی کہتا ہے اندھیرا اندھیرا, کوئی نہیں اٹھتا کہ لائٹ کون کر دے. تو میں یہ پوچھتا ہوں, بلب بھی موجود ہے, سوئچ بھی موجود ہے, خود کیوں نہیں اٹھتے؟ تمہاری مشکل کا حل تمہارے ہاتھ میں ہے. ہر کسی کو کہنے والے کوئی تمہیں کیا ہوا. آج ہماری پشتی کا سبب یہ ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں, باتیں بہت سناتے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہا, جرنیل یہ نہیں کر رہا, سیاسی لیڈر یہ نہیں کر رہا, مذہبی رہنما یہ نہیں کر. مجھے یہ تو بتائیں کیا ہم کر رہے ہیں؟ تو اس محفل پاک سے آئیے پیغام لیں کہ ہم جو دوسروں کو پن نصیحت کریں گے انشاءاللہ ہم خود پہلے عمل کرتے کریں گے. پھر دیکھیں آپ کہ آپ کے معاشرہ میں نور کیسے آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ترقی کیسی ہوتی ہے, محلے میں اور پورے ملک میں کیسے ترقی ہوتی ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکیہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. حضرت امام غزالی نے فرمایا ہم بشر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی صوفی کامل کے پاس تو بیٹھے, یہ صوفیاء ہی کا تو فیضان ہے جو پورا ہندوستان جو ہے نور اسلام سے چمک رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی پیر کامل کے پاس تو بیٹھے تو تیرا دل روشن ہوگا, تیرے اندر کی کدورت دور ہوگی, اور تجھ میں وہ جذبہ پیدا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ کی طرف لے جاتا ہے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جو یہاں حاضر ہوئے اور جنہوں نے اس محفل پاک کو منعقد کرنے میں مالی تعاون کیا, زبانی تعاون کیا. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین. مولا پاک جو پاک کلام پڑھی گئی, جو ذکر پاک کیا گیا, اور ایک ساتھی ہیں ہمارے صدر کے 3,30,000 مرتبہ دوشی پڑھا انہوں نے. 3,30,000 مرتبہ. اب یہ ہے کہ جب آپ کسی عرس پر آئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد ہو تو اس طرح کے تحفے لائیں تاکہ سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر راضی ہوں, ولی کامل ہم پہ راضی ہوں. اللہ رب 1,00,000 کلمہ طیبہ. یا اللہ پاک جو پاک کلام پڑھ گئی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے قبول فرما, اور جو ساتھی نے پڑھا اسے قبول فرما کر دو. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پاک میں ہدیتاً تحفۃً پیش کرتے ہیں. سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام آپ سے والدین اتمام خلفائے راشدین اور صحابہ پاک ذریات پاک اہل بیت اطہار, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین اور تمامی شہداء کربلا, غوث السلام والی بغداد من جملہ تمامی سلاسل کے بزرگان دین, حضور بابا جی سچی سرکار غوث زمان قطب دوران سید عباس شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے مریدین, آپ کے مرشد پاک سید امام علی شاہ مقام شریف, آپ کے اساتذہ سب کی ارواح کو بخشا, اور جتنے بھی اس محفل پاک میں حاضر ہیں سب کے عزیزوں و بزرگوں کی روح کو استفاق کیا. یا رب العالمین جو نیک مقصد کے لیے آپ نے نیک مقصد لایا, مولا سب کے نیک مقصدوں کو پورا فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا رب العالمین آقا دو جہاں سے سچی محبت عطا فرما, اور آقا علیہ السلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آج اسلام کا بول بالا فرما, طاغوتی قوتوں کو مغلوب فرما. پاکستان کو استحکام, ترقی, خوشحالی اور مولا پاک پیارے حبیب کے وسیلہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہم سب کو
وہ مقصد بروئے کار لانے کے لیے اپنی مسائل جمیلہ بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں اپنی اولاد پہ فوکس کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی دینی تعلیم و تربیت کا خیال، ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا پاک دین اسلام کی تعلیم سے انہیں مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمیں نیک اور صالح میں سے فرما. جو بے اولاد ہیں پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے انہیں نیک اولاد عطا فرما. دور نزدیک سے جو ساتھی ہے مولا پاک انہیں یہاں آنے پہ حاضری پہ ثواب داران عطا فرما. یا رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے ساتھیوں، رشتہ داروں، دوست احباب میں، اور جہاں جو یہاں حاضر ہوئے جن کے رشتہ دار گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں بیمار ہیں، مولا پیارے حبیب کے وسیلہ سے انہیں تندرستی عطا فرما. یا رب العالمین بزرگوں کا احترام کرنے کی، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمیں خود نمائی کرنے سے بچا. دکھاوے کی نمازیں، دکھاوے کی یہ صحافتیں اور دکھاوے کی یہ تقریریں اور پن نصیحتیں واج مولا پاک اس سے تو نجات عطا فرما. مولا پاک ہر نیک کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہماری نگاہوں کو تو پاک فرما، شرم و حیا کا پیکر بنا. مولا پاک دیار غیر میں جہاں بے حیائی دعوت نظارہ دیتی ہے، ہمیں ہماری اولادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا حصہ عطا فرما. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.